ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم صرف ایک ہی موضوع پر بات کریں گے اور وہ موضوع ہے کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے 11 قتل۔ ان قتلوں کے نتیجے میں مقتولین کے لواحقین کو جو تکلیف پہنچی سو پہنچی، جو پوری قوم کو تکلیف پہنچی سو پہنچی، لیکن حکومتی رویے سے پہنچنے والی تکلیف شاید اس تکلیف سے بھی زیادہ ہے۔ آج 6 روز گزر چکے ہیں، شہداء کے لواحقین 11 لاشیں لے کر کوئٹہ کی -6 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی میں سڑک پر بیٹھے ہیں کہ شاید اس ملک کا وزیر اعظم ان کی اشکشوئی کرنے آن پہنچے، مگر ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم کے وہاں نہ جانے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے ایک بڑی وجہ جو ہمارے علم میں ہے اور وہ درست بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایسے تکلفات میں عموماً پڑتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے سگے چچا زاد بھائی کی نماز جنازہ میں نہیں گئے، جنہوں نے پارٹی بنانے میں بھی ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ اس کے نماز جنازہ میں نہیں گئے، بلکہ اس کے بعد بھی نہیں گئے۔ اس کے بعد ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر، ان کا انتقال ہوا، وہاں پر بھی وہ نہیں گئے۔ اور سب سے زیادہ 40 سال کی دوستی، 40 سال کی رفاقت نعیم الحق، ان کا انتقال ہوا تو انہیں کراچی بھیج دیا گیا تھا انتقال سے پہلے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ نماز جنازہ پر نہیں گئے، بلکہ اس کے بعد بھی وہاں نہیں گئے۔ یہ تو ہوا عمران خان صاحب کا مزاج۔ اب ہم دوسری وجوہات پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پر وزیر اعظم صاحب وہاں نہ گئے ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو شاید کسی نجومی نے، کسی جوتش نے، کسی پنڈت نے کہہ دیا ہے کہ ان کا وہاں پہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جناب وزیر اعظم، اتنی توہم پرستی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ مثالیں دیتے ہیں ریاست مدینہ کی۔ سیدنا عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کی ریاست کے حکمران تھے، اور انہیں اتنی زیادہ فتوحات کسی جوتشی یا کسی پنڈت سے مہورت نکلوا کر حاصل نہیں کی تھی، اور نہ ہی کسی بابے کے آستانے پر جا کر حاصل کی تھی۔ آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ آپ مثال اگر ریاست مدینہ کی دیتے ہیں تو ریاست مدینہ میں ان توہمات کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ دوسری وجہ ہو سکتی ہے سیکیورٹی کی، کہ شاید کوئی ایسا سیکیورٹی تھریٹ ہے کہ آپ وہاں پر نہیں جا رہے۔ تو جناب وزیر اعظم، اگر سیکیورٹی آپ کی اتنی ہی کمزور ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، تو 22 کروڑ عوام کو تحفظ انہوں نے کیا فراہم کرنا ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین، حکومتی رویہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پہلے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب وہاں گئے، وہاں پر جا کے تو انہوں نے جو باتیں کی سو کی، لیکن اس کے بعد جب واپس سے اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں اسلام آباد میں اسامہ ستی کے قاتلوں کے حوالے سے بات ہوئی اور کوئٹہ میں شہداء کے قاتلوں کے حوالے سے بات ہوئی، تو جناب شیخ رشید احمد صاحب کا مبینہ طور پہ یہ کہنا تھا کہ جی ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس پر انہیں خود اپنی کابینہ کے 2 ساتھی اراکین کی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، جسے بہرحال وہ پہلو بچا گئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر علی زیدی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری وہاں گئے، اور ایسی بہت ساری ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں جس میں ذوالفقار عباس بخاری یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں، جس میں وہ شہداء کے لواحقین سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اگر یہاں آ جاتے ہیں، ہم انہیں لے آتے ہیں، تو آپ انہیں فائدہ کیا دیں گے؟ یعنی کہ اس سے زیادہ افسوسناک بات، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شرمناک بات شاید ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ انہیں بتائیں کہ ضمانت کیا دیں گے؟ کیا وزیر اعظم کو سیکیورٹی دینے کی ضمانت ان شہداء کے لواحقین نے دینی ہے، یا کہ وزیر اعظم نے سیکیورٹی دینے کی ضمانت دینی ہے سب لوگوں کو، پورے پاکستان کو؟ اور اگر وہ کسی سیاسی فائدے کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ اس قسم کا فائدہ مانگ رہے تھے کہ جناب آئندہ آپ کی پارٹی کو یا آپ کے امیدوار کو ووٹ دیں گے وہ لوگ؟ اس سے زیادہ شرمناک رویہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اور اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ اگر اپوزیشن کے رہنما وہاں پر گئے ہیں، اول تو اپوزیشن کے رہنماؤں کو بھی 5 دن کے بعد نہیں جانا چاہیے تھا، پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن چلے گئے۔ بلاول صاحب بھی وہاں گئے، مریم صاحبہ بھی گئیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی وہاں گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا اور حکومت پہ تنقید بھی کی، اور جو تنقید بنتی بھی ہے۔ لیکن اس پر یہ شور مچایا گیا کہ جی یہ اپوزیشن جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے۔ تو کیا اگر وزیر اعظم صاحب اپنی کسی ضد کی وجہ سے، اپنی کسی انا پرستی کی وجہ سے، یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں نہیں جا رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اپوزیشن اس چیز کو دیکھے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نہیں گئے تو ہم بھی نہ گئے، کہ کہیں وزیر اعظم صاحب اور حکومت یہ نہ کہیں کہ جی آپ سیاست کر رہے ہیں؟ تو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، اور نہ ہی اس طرح کی تنقید حکومتوں کو زیب دیتی ہے۔ ریاست مدینہ تو ریاست مدینہ، کل کی بات ہے، آپ نیوزی لینڈ میں دیکھ لیجئے، جب وہاں پر مسجد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو وہاں کی وزیر اعظم کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ وہ خاتون مسلمان تو نہیں تھی، نہ ہی وہ ریاست مدینہ سے متاثر تھیں۔ انصاف اور تحفظ کی ضمانت تو پچھلی حکومتیں بھی ہزارہ کمیونٹی کو نہیں دے سکیں، وہ آج تک لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔
ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک 507 افراد اس کمیونٹی کے مختلف واقعات میں مارے جا چکے ہیں. کسی ایک کے بھی قاتل نہیں پکڑے گئے، کسی ایک واقعے کے بھی. اور ٹارگٹ صرف یہ ہزارہ کمیونٹی ہے. اس ہزارہ کمیونٹی کی مظلومیت سے آپ ڈریں. ان مظلوموں کی آسمان تک جائے گی. ان مظلوموں کی قبریں ابھی تک نہیں کھودی. 11 شہداء ہیں. آج نہیں تو کل انہوں نے اپنے قبروں میں چلے جانا ہے. لیکن آپ کی حکومت کی جو اخلاقی قبر کھود گئی ہے وہ اب کبھی فل نہیں ہو سکے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.